یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رسول کا گھر تعمیر رسول کا گھر تعمیر ہوگا اور پہلی اینٹ جو رکھے گا وہ رسول کا پہلی اینٹ جو رکھے گا وہ رسول کا آل ہوگا۔ آج یہ موقع، آج یہ گھڑی، آج یہ ٹائم آیا تو آیا کیسے؟ اس میں آپ کی محبتیں شامل ہیں، اس میں آپ کی محنتیں شامل ہیں، آپ نے سپورٹ کیا، آپ نے محنت کیا، آپ نے قاری ساحل صاحب کے ساتھ میں مل کر کے ایک مدرسہ تیار کرنے کا کام کیا، جس کے ذریعے سے اتنے بڑے پنڈال کو بنایا، اتنے بڑے پنڈال کو سجایا، علماء کرام کو بلایا اور بلا کر کے عوام کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہم رسول کے گھر کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں، رسول کے گھر کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں، بنانے جا رہے ہیں اپنے نبی کے۔ کون نبی جس کے ہم امتی ہیں؟ کون نبی جو سب سے بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں؟ کون نبی جو سب سے اعلیٰ ہے؟ کون نبی جو سب سے بہتر ہے؟ کون نبی جسے رب نے بہتر بنا کر بھیجا؟ کون نبی جسے رب نے اعلیٰ بنا کر بھیجا؟ کون نبی جسے رب نے ایسا بنایا کہ دنیا میں پھر کسی کو نہیں بنایا؟ اس کے ہم امتی ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اس کے امتی ہیں جس کو رب نے ایسا بنایا کہ دنیا میں پھر اس کے جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ اور اس پر ایک کتاب آئی جس کا نام ہے قرآن۔ ایسی کتاب کی دنیا میں کتاب ہی نہیں اس کے برابر پھر کوئی۔ ہمارا ایسا نبی کہ ہمارے نبی کے جیسا کسی کا نہیں، ہماری ایسی کتاب کہ ہمارے کتاب کے جیسی کسی کی کتاب نہیں، ہماری ایسی کتاب کہ ہمارے کتاب کے جیسی کسی کی کتاب نہیں۔ بہتر کتاب، اعلیٰ کتاب جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جس کو پڑھ کر بچہ قاری قرآن بنتا ہے، جس کو پڑھ کر بچہ حافظ بنتا ہے، جس کو پڑھ کر بچہ عالم بنتا ہے، جس کو پڑھ کر بچہ مفتی بنتا ہے، جس کو پڑھ کر مجدد بنتا ہے۔ برادران ملت اسلام، یہ وہ کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ وہ مدارس ہے جہاں سے کتب بھی آئے ہیں۔ غوث آدم بھی مدرسہ گئے، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی بھی مدرسہ گئے، مخدوم سمنا بھی مدرسہ گئے، سرکار اعلیٰ حضرت بھی مدرسہ گئے، بڑے بڑے مدرسہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بڑا بننا ہے تو بڑے کے پاس جانا پڑے گا، بڑا بننا ہے تو بڑے کے پاس جانا پڑے گا۔ ہمارے گھر بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں سجاوٹیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے ڈیکوریشن بہت حسین ہوتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلام اگر وہیں پہ ایک مدرسے میں جھوپڑی رکھ دی جائے اور اس کا نام دے دیا جائے کہ یہ جھوپڑی جو ہے مدارس ہے، یہ جھوپڑی جو ہے مدرسہ ہے، یہ جھوپڑی جو ہے حضور کا گھر ہے، یہ جھوپڑی وہ ہے جہاں بچوں کو پڑھایا جائے گا، یہ جھوپڑی وہ ہے جہاں بچوں کو سکھایا جائے گا، تو برادران ملت اسلام جانے والا ہر ویکتی ادب کے ساتھ جائے گا، جانے والا ہر ویکتی تہذیب کے ساتھ جائے گا، جانے والا ہر بندہ ادب کے دائرے میں جائے گا۔ آخر کیوں؟ ایک جھوپڑی کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ایک جھوپڑی سے بہتر ہمارے مکان ہیں، ایک جھوپڑی سے اعلیٰ ہمارا گھر ہے، ایک جھوپڑی سے خوبصورت میں نے اپنے مکان کو بنایا، لیکن ہمارے مکان کی عزت کم اور جھوپڑی کی عزت زیادہ۔ بات کیا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جھوپڑی، ہمارے مکان کی جو نسبت ہے وہ مجھ سے ہے، اور جھوپڑی کی جو نسبت ہے وہ مصطفیٰ سے ہے۔
झोपड़ी की जो निस्बत है वो मुस्तफा से है, और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी निस्बत मुस्तफा से है, उनकी भी निस्बत मुस्तफा से है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, थोड़ा सा वक्त मिला है, थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं पूरी बात कोशिश करने की बहुत तेजी के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, रब तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने रब से दूर किया। अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान तुझे कौन सी, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने रब से दूर किया। वो रब जो चांद को बनाया, सूरज को बनाया, जमीन उसी की दी हुई, आसमान उसी का दिया हुआ, हम और आप उसी के पैदा किए हुए, मुकद्दस किताब हमें मिली उसी रब के जरिए से, बुजुर्गों का आस्ताना मिला देने वाला मेरा रब, बुजुर्गों का आस्ताना मिला देने वाला मेरा रब। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, आदम आए तो भेजने वाला रब, मूसा आए तो भेजने वाला रब, ईसा आए तो भेजने वाला रब, मरियम आई तो भेजने वाला रब, तलहा आए तो भेजने वाला रब, याकूब आए तो भेजने वाला रब, मूसा आए तो भेजने वाला रब, सलमान आए तो भेजने वाला रब, हमारे नबी आए तो भेजने वाला कौन? रब। सारी चीज रब की दी हुई, बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा, लेकिन वही रब कहता है कि इंसान तुझे किस चीज, इंसान तुझे किस चीज ने रब से दूर कर दिया। तो यकीनन जो बात कुरान में है वो गलत नहीं हो सकती है, यकीनन जो मेरा रब कहता है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि जमाने की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन जो कुरान में है वो झूठी नहीं हो सकती है। ना आज झूठी है ना कल होगी, और जब तक कयामत नहीं आएगी जिंदगी भर कुरान की कोई बात झूठी नहीं हो सकती है। जमाना तुल जाए, जमाना लग जाए, जमाना एक तरफ हो जाए, लेकिन कुरान की कोई बात झूठी नहीं हो सकती है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, मेरा रब कहता है, ऐ इंसान किस चीज ने तुझे रब से दूर किया। तो यकीनन आज हम रब से दूर हैं, तभी तो मेरा रब मुझसे कह रहा है कि किस चीज ने रब से दूर किया। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, वो रब जो निहायत हम पर मेहरबान है, 70 माँ बाप से ज्यादा हम पर मेहरबान है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, वो रब जो हमको सारी चीज दी, वो रब जो हमें सारी चीज अदा किया। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, उसने देने में कोई कमी नहीं की। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, उसने मेरे चलने में कोई कमी नहीं की। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, रब अगर देने पे आया तो हमको जो है मुकम्मल एक जिस्म दिया। रब अगर देने पे आया तो हमारे मुंह में जबान दे दी। रब अगर देने पे आया तो देखने के लिए आंखें दे दी। रब अगर देने पे आया तो सुनने के लिए कान दे दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, खुशबू को महसूस करने के लिए हमें नाक दे दी। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, हाथ का इस्तेमाल करने के लिए रब ने हमें हाथ दे दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, हमको पैर दे दिया। ये सब कुछ रब ने दिया। अगर वो चाहता तो हमें एक आंख से अंधा भी कर सकता था, अगर वो चाहता तो हमको एक ही हाथ देता, अगर वो चाहता तो हमको एक ही पैर देता, लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लाम, रब ने देने में कोई कमी नहीं की। रब ने सारी नेमतें हमें अता की, और आज हम ऐश कर रहे हैं, आज हम मजे से घूम रहे हैं। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लाम, मेरा रब मुझ पर इतना मेहरबान है कि हमारे जिस्म को बनाया और ऐसा बनाया कि कमियां नहीं छोड़ी, किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम उसी से दूर भाग रहे हैं। आखिर बात क्या है, मामला क्या है, क्यों हम उस रब से दूर हैं? इसलिए दूर है कि हम रब को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, शायद हम इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद इसका मतलब क्या है। शायद हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर इसका मतलब क्या है। शायद हम इसको मान नहीं रहे हैं इन्नल्लाह मअ साबिरीन इसका मतलब क्या है। अगर हम इसको जान नहीं रहे हैं तो हमारे अंदर कमियां क्या है। अगर हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो आखिर वजह क्या है। अगर किसी चीज को आप जानते नहीं है तो कमियां एक ही निकल कर आती है कि हम और आप तालीम से दूर हैं, हम और आप एजुकेशन से दूर हैं, हम और आप
پڑھائی سے دور ہیں، لیکن اللہ کی قسم آپ نے وہ کیا جو آپ کو کرنا چاہیے، آپ نے وہ کر کے دکھایا جو آپ کو کر کے دکھانا چاہیے۔ علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، یقیناً فرض ہے، سب کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن اب اس کے لیے ایک جگہ بھی چاہیے، اس کے لیے ایک مقام بھی چاہیے، اور آپ نے اپنی محنت سے، اپنی سنگھرش سے، عشق میں ڈوب کر کے وہ جو ہے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا، ایک گلی کا انتخاب کر لیا، اور گلی کے کنارے ایک جگہ آپ نے تیار کر لیا ہے۔ کل آل رسول کے ہاتھوں سے جو ہے اسی مدرسے کے لیے بنیاد رکھی جائے گی۔ برادران ملت اسلام، جب آپ کے گھر میں قرآن ہوگی تبھی آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ کے گھر میں کوئی پڑھانے والا ہوگا تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلام، بات تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلی ماسٹر اگر کوئی ہوتا ہے تو بچے کی ماں ہوتی ہے، بچے کے لیے اگر سب سے پہلا کوئی اسکول ہوتا ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلام، بچے کی سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے پہلی یونیورسٹی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے۔ یقیناً ماں کی گود وہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے گود میں بچے کو اٹھایا تو گوشت بنایا ہے، اگر ماں نے اپنے گود میں اپنے چھاتی سے بچوں کو لگایا تو کتب بنایا ہے، اگر ماں نے اپنے چھاتی سے بچوں کو لگایا تو برادران ملت اسلام بایزید بستیامی بنایا ہے۔ برادران ملت اسلام، اگر ماں نے اپنے چھاتی سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لگایا تو عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لیکن فیضان اعلی حضرت، میرے نوجوان ساتھی، اعلی حضرت، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ایسا کب ہوگا جب میری ماں جانکار ہو، پرہیزگار ہوگی، میری ماں جانکار ہوگی، پرہیزگار ہوگی۔ آپ کی ماں کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ کی ماں بتا سکتی ہے، اگر آپ کو دونوں کو نہیں پتہ ہے تو کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کام وہ کرو جس میں رب راضی ہو، اگر رب راضی تو سب راضی۔ کام وہ جس میں رب راضی ہو، رب راضی تو سب راضی۔ برادران ملت اسلام، لیکن رب کو بھی راضی کرنے کے لیے پہلی درس جو ہے وہ گھر ہی سے چلی ہے، اس لیے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو بھی راضی کرنا پڑے، رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ اب ہم ماں باپ کو تب راضی کریں گے جب ہمارے اندر علم ہوگا، جب ہم اس بات کو مانیں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ اس کا دروازہ۔ اور ہم جس قبیلے سے آتے ہیں، ہمارے قبیلے میں ہے کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دروازے کے پاس جاتے ہیں، کود کے تو ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو برادران ملت اسلام، ماں کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ اب دونوں جب راضی ہوں گے تو رب بھی راضی، اور ہر شخص کی یہ تمنا ہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر بغداد میں غوث اعظم ہیں تو غوث اعظم نے بھی چاہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی نے چاہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ برادران ملت اسلام، سید سالار مسعود غازی نے چاہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ مخدوم اشرف کچھوچھوی نے چاہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بابا فرید گنج شکر نے چاہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ برادران ملت اسلام، صابر پاک کلیری نے چاہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ عالم پر وارث نے چاہا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر شخص
یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے. اگر نمازی ہے وہ چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، نمازی بھی چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، حاجی بھی چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، ولی کی ولایت چاہتی ہے میرا رب راضی ہو جائے، غوث کی غوثیت چاہتی ہے میرا رب راضی ہو جائے. برادران ملت اسلام حضرت عمر کی عدالت چاہتی ہے رب میرا مجھ سے راضی ہو جائے. برادران ملت اسلام حضرت عمر کی عدالت چاہتی ہے رب میرا راضی ہو جائے. عثمان کی سخاوت چاہتی ہے رب میرا راضی ہو جائے. علی کی شجاعت چاہتی ہے رب میرا راضی ہو جائے. برادران ملت اسلام بلال کا عشق چاہتا ہے رب میرا مجھ سے راضی ہو جائے. آدم کی آدمیت چاہتی ہے رب میرا مجھ سے راضی ہو جائے. آدم کی آدمیت چاہتی ہے رب میرا مجھ سے راضی ہو جائے. برادران ملت اسلام یعقوب کا اعتماد چاہتا ہے رب میرا مجھ سے راضی ہو جائے. یوسف کا حسن چاہتا ہے رب میرا مجھ سے راضی ہو جائے. میرے امام ہم سب کے امام امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب یہاں سے دیکھو کہ رضائے محمد میں کیا چھپا ہے جس کو رب چاہ رہا ہے. کیا ہے آخر بات؟ برادران ملت اسلام اگر اب حضور تک پہنچنا ہے تو ان کے آل تک جانا ہوگا، حضور تک جانا ہے تو ان کے اولاد تک جانا ہوگا، حضور تک جانا ہے تو اولادوں کے گھر تک جانا ہوگا، حضور تک جانا ہے تو اولادوں کے قدموں تک جانا ہوگا، حضور تک جانا ہے تو حضور کے جو ہے اولادوں کے مزارات تک جانے ہوں گے. برادران ملت اسلام کوئی چیز ہمیں ایسے نہیں ملتی ہے، انمول گوہر ہمیں چاہیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. برادران ملت اسلام لیکن یہ سب ہم تبھی کر پائیں گے، یہ سب ہم تبھی پوری طریقے سے سمجھ پائیں گے جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی، جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی. ہم برادران ملت اسلام تعلیم سے بہت دور ہے، شاید آج ہم اس کے شکار بھی ہوئے جا رہے ہیں، لیکن برادران ملت اسلام ہمیں اور آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی تعلیم دو. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ. لیکن برادران ملت اسلام بچوں کو سب کچھ بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھانا، اس لیے کہ قرآن میں وہ ادب چھپا ہوا ہے، قرآن میں وہ علم ہے جو سارے چیزوں کو جو ہے کرنے کا صحیح راستہ بتائے گی، صحیح ڈھنگ بتائے گی، صحیح طریقہ بتائے گی. ورنہ پروفیسر تو بن جائے گا، ڈاکٹر تو بن جائے گا، انجینئر تو بن جائے گا، لیکن معذرہ کیا ہوگا کہ باپ میرا ہے، بیٹا میرا ہے، لیکن ہم بیٹے سے ڈریں گے. جب اس کو قرآن کی تعلیم ملے گی تو بیٹا باپ سے ڈرے گا، بیٹا باپ سے ڈرے گا. دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور بچیوں کو جو ہے ہمیشہ دینی تعلیم دے، ہمیشہ دینی تعلیم دے. ہماری بچیاں اگر دینی تعلیم کو حاصل کریں گی معاشرے کو سمجھیں گی، ہماری بچیاں اگر دینی تعلیم کو حاصل کریں گی تو ساری کنڈیشن، سارے سسٹم کو وہ سمجھیں گی. برادران ملت اسلام وقت کتنا بدل چکا ہے، ماحول کتنا تبدیل ہو چکا ہے. کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہر ایک دن جو ہے کسی نہ کسی اسلام کی بیٹی کہیں نہ کہیں جو ہے کاٹی جا رہی ہے، ہر ایک دن کہیں نہ کہیں اسلام کی بیٹی ماری جا رہی ہے، ہر ایک دن کہیں نہ کہیں اسلام کی بیٹی کسی دوسرے مذہب کے ویکتی کے ساتھ میں سمبند بنا رہی ہے. آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. برادران ملت اسلام سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ اللہ نے جو ہے مذہب اسلام کو سب سے اعلیٰ بنایا، اللہ نے جو ہے مذہب اسلام کو سب سے بہتر بنایا، اللہ نے جو ہے مذہب اسلام کو سب سے ششیل اور سندر بنایا، اللہ نے جو ہے مذہب اسلام کو اتنا اچھا بنایا کہ شاید اتنے مذہب ہیں اسلام وہ مذہب کی دنیا میں بہت مذہب، لیکن اگر لسٹ میں کسی نے پہلا نمبر پایا
आया तो मजहब इस्लाम। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मजहब इस्लाम इतना बेहतर, इतना अच्छा, इतना सुशील, इतना सुंदर, तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम आज हमारी बहनें दूसरों के पास क्यों हैं? हमारी बहनें दूसरों तक जा क्यों रही है? शायद कि उन्हें खौफ नहीं है, शायद कि खौफ खुदा उनके दिल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दीनी तालीम उनके अंदर नहीं है। अगर दीनी तालीम होती तो वो जो है करबला की रेत को समझती, करबला की धरती को समझती और ज़ैनब को समझती, जिसने इस्लाम की अज़मत को करबला से बचा करके लाया। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक दिन आप जायजा ले लीजिए। सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर का एक थाना है जयसिंहपुर। 3 महीने पहले एक मुसलमान की बेटी जो है हिंदू लड़के के साथ में गई। आज उसका नतीजा कल का आपको बता दे रहा हूँ। लड़के ने छोड़ भी दिया और लड़की को जो है काट के नाल के किनारे फेंक भी दिया। और इसकी जो है मुकम्मल खबर मेरे पास है। जब लड़की की शादी हुई तब की खबर है, और जब लड़की को जान से मार दिया गया तब की खबर है। आखिर ये बात क्या है? हमारी बेटियां इतने अच्छे मजहब से बाहर क्यों जा रही हैं? तो शायद एक वजह और निकल कर आएगी कि जिसके पास 6 बेटियां, 7 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, तो वो बाप जिंदगी भर कमाते कमाते इस टेंशन में परेशान हो जा रहा है। उसके चेहरे पे बहुत जल्द झुर्रियां यूं आ जा रही हैं, बाल इसलिए पक जा रहे हैं कि बेटी की शादी करना है और शादी जो है बड़ी मुश्किल हो गई। जहेज का बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज के दौर में शादी आसान नहीं है, शादी आसान नहीं है। बच्ची है, बेटी है, बाप का दुख तो समझेगी। बाप के छाती पे खेली है तो बाप का दुख समझेगी। माँ के कोख में पली है तो माँ का दर्द समझेगी। माँ ने अपने शिकम में 9 महीना बेटी को रखा तो बेटी भी कुछ समझेगी। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, बाप तो इसलिए जो है रात की नींद बाप को नहीं आ रही कि घर में बेटी जवान है। माँ इसलिए नहीं सो पा रही, घर में बेटी जवान है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, रिश्ता भी ढूंढना है, शादी भी करनी है। आखिरकार रिश्ता तो कहीं ना कहीं से मिल भी सकता है, लेकिन अब रिश्ता करने के लिए बहुत सारे पैसे होंगे। गरीब बाप कहाँ से लाएगा? 2 वक्त की रोटी कमाने वाला बाप कहाँ से लाएगा? अपने हाथों से रिक्शा खींचकर बोझ को दूसरी जगह रखने वाला बाप जहेज कहाँ से लाएगा? बिरादरान मिल्लत इस्लाम, उस बाप से जाकर के कभी पूछो जिसके बाप के पैरों में छाले हैं और बेटियां आज भी जवान घर में बैठी हुई हैं। उस बाप से जाकर के पूछो जिसके बाप जो है मेहनत करते करते हाथ हिलने लगे लेकिन आज भी बेटियां घर में बैठी हुई है। उस बाप से जाकर के मिलो जिस बाप के जो है पूरी बॉडी जो है गल चुकी है संघर्ष मेहनत करते करते, लेकिन आज भी बेटियां जो है घर में बैठी हुई है। वजह क्या है? इसलिए कि मैंने शादी को इतना मुश्किल कर दिया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमारी तो फरमाइशें भी होती हैं, हमको बुलेट चाहिए, हमारी फरमाइशें हैं अपाची चाहिए, हमारी फरमाइशें हैं 4 व्हीलर चाहिए। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक बार जो है सोचो सही से, अपने दिल के अंदर सोचो यार, अपने दिल के अंदर झांक करके देखो तुम किससे मांग रहे हो, किस बाप से मांग रहे हो? वो बाप जिसके पैर में छाले रिक्शा खींचते खींचते पड़ गए हैं, तुमको शर्म नहीं आती? आज उस बाप से जो है बेटी भी ले रहे हो, अपना बाप अपने कलेजे को तुमको दे रहा है और तुम जो है जहेज भी ले रहे हो, बाप अपने दिल के टुकड़े को दे रहा है और तुम्हारी फरमाइशें नहीं पूरी हो रही है। आज के दौर में अगर किसी से एक कलम मांग ली जाए तो मुड़कर 7 मर्तबा देखता है। एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को दे रहा है और आप जो है उससे फरमाइशों पे फरमाइशें कर रहे हैं। खाना वो कैसे इंतजाम करता है, आप खाते हैं और जो है इतना छोड़ देते हैं और बाद में ये कहते हैं महोदय जी थोड़ा सा कमी रह गई, मजा नहीं आ पाया, तला वाला मुर्गा तो गर्म नहीं था, ठंडा हो गया था। अमा उस बाप से पूछो जिसने एक रोटी का इंतजाम किया है, उस बाप से पूछो जिसने चावल का इंतजाम किया है। और आप लज्जत ढूंढ रहे हैं, अपने घरों में लज्जतें ढूंढ
پورا کریں. برادران ملت اسلام کسی باپ کی پگڑی جو ہے نیچے تک آ جاتی ہے بیٹی کی شادی کرنے میں, لیکن ہم اور آپ ہیں کہ جو ہے کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہے. سرکار نے فرمایا شادی کو شادی کرو, آسان کرو. شادی اتنی آسان تھی آج اتنی مشکل ہو گئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ادب نہیں ہے. علم تو ابلیس کے پاس بھی خوب تھا, اما خوب تھا, ابلیس کے پاس بھی خوب تھا, لیکن ادب نہیں تھا, اس لیے کا کام جو ہے ختم کر دیا گیا. تو برادران ملت اسلام کہنے کا مطلب یہ, اور آیتوں سے ادھر ادھر جانے کا مشن میرا یہ کہ تھوڑا سا وقت کم ہے, میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. برادران ملت اسلام آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ سارے چیزوں کو سمجھیں گے, آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو آپ جو ہے سارے نالج کو جانیں گے. برادران ملت اسلام ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اور آپ کو معاشرے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. نوجوان بچوں کان کھول کر کے سن لو, اپنے ماں کو کبھی نہ روٹھنے دینا, اپنے باپ کو کبھی نہ روٹھنے دینا. آپ کو بتا دوں کیوں نہ روٹھنے دینا, اس لیے نہ روٹھنے دینا کہ جب تم بول نہیں پاتے تھے تو بولنے کا ڈھنگ انہی نے سکھایا ہے, جب تم چل نہیں پاتے تھے تم کو انہی نے چلانا سکھایا ہے, جب تم دوڑ نہیں پاتے تھے تو تمہیں نے جو ہے تمہیں دوڑنا سکھایا ہے. برادران ملت اسلام اور نوجوانوں سے تو میں یوں کہہ دوں کہ تم دنیا کی چاہے جس بلندی پہ چلا جانا, لیکن اگر کبھی اس چیز کا اندازہ لگا لینا کہ بچپن میں جو تمہارے باپ نے جس کندھے پہ تم کو بٹھایا تھا اس کندھے سے بڑی کوئی بلندی تمہیں میسر نہیں ہو سکتی ہے, کوئی بلندی تمہیں مل نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ باپ اپنے بچے کو جب کندھے پہ بیٹھاتا ہے تو ایسی بلندی پہ بیٹھاتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے یہ وہ بلندی ہے کہ اب اس کے بعد تمہیں اتنی بڑی بلندی کوئی نہیں ملے گی. برادران اسلام آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ ماں باپ کی قدر کرے, عزت کرے. آج ہے تو کر لے, کر نہیں رہیں گے تو بہت پچھتائیں گے. کبھی اس سے جا کر کے پوچھیں جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, کبھی اس سے جا کر کے پوچھیں جس کے باپ آج نہیں ہے. برادران ملت اسلام اس کا دکھ جانے, آئے اس کا درد جانے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کاش میرا باپ ہوتا تو. برادران ملت اسلام وہ نیا لباس نہیں پہنتا لیکن مجھے عید میں نیا لباس لا کر کے دیتا. میرا باپ ہوتا تو اپنے پیروں میں جوتے نہیں پہنتا لیکن میرے پیروں میں وہ جوتے لا کر کے دیتا. میرا باپ ہوتا تو برادران ملت اسلام وہ بھوکا رہ لیتا لیکن مجھے کھلاتا. ماں باپ کی قدر ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, ہم اور آپ کر لے, ورنہ اگر ٹائم نکل گیا تو برادران ملت اسلام کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر ماں باپ راضی ہے تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے, چاہے آپ قطب کی بارگاہ میں جائے یا ابدال کی بارگاہ میں جائے, خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں جائے, غوث العالم کی بارگاہ میں جائے. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو آپ کو آسرا دینے والا, آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ چاہے کعبے میں جا کر کے چکر پہ چکر لگائے لیکن آسرا نہیں مل سکتا. ماں باپ راضی ہے تو ہر جگہ آپ کا آسرا مل سکتا ہے, ہر جگہ آپ ہنستے رہیں گے, مسکراتے رہیں گے, کامیاب ہوتے رہیں گے, کیونکہ ماں کی وہ گود ہے جو بچوں کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہے. ماں کی وہ دعا ہے کہ اگر کر دے تو آب زمزم نکل آئے. ماں کی وہ دعا ہے کہ اگر کسی بچے کو چھاتی سے لگا لے تو ولی بن جائے. ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ ماں باپ کی قدر کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میں آپ سب کو اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو علم اور ہمیں پر فرض ہے, وہ علم جو ہم پر فرض ہے, مردوں پر بھی فرض ہے, عورتوں پر بھی فرض ہے. بہت اچھا کام کیا, بہت نیک کام کیا. آپ سب نے حضور کے جو ہے ایک گھر کو بنانے جا رہے ہیں, ایک مدرسے کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں. یقیناً اگر آپ کی 1 روپے لگے گی تو اللہ